الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان کی مشہور و معروف کتاب کتاب الفوائد یہ طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے۔ اور گزشتہ درس میں جس فائدے کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا کہ اللہ رب العزت کو اللہ کے جمال کے ذریعے پہچاننا۔ یہ جو معرفت ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کی معرفت ہے۔ اللہ کے خاص بندے اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کے جمال کے ساتھ۔ تو اس موضوع پہ گفتگو ہوئی اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے ناموں میں اس کا نام الجمیل ہے، یعنی کہ اللہ صاحب جمال ہے۔ اور ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا جمال اس کے 4 مرتبے ہیں: اللہ کی ذات کا جمال، اللہ کی صفات کا جمال، اللہ کے افعال کا جمال، اور اللہ کے ناموں کا جمال۔ اور اسی درس کا آخری حصہ یہ ہے کہ فعلی العبد ان یعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ صفحہ نمبر 266 ہے، 266 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر ہے 335، 335۔ تو آج کے درس میں کہتے ہیں امام صاحب فعلی العبد، بندے پہ واجب ہے، ان یعلم کہ وہ یہ بات جانے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، یہ بات بندے کو جان لینی چاہیے۔ فَيُحِبُّهُ وَيَحْمَدُهُ لِذَاتِهِ وَكَمَالِهِ، چنانچہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اس کی ذات کی وجہ سے اور اس کے کمال کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت ہو اللہ کی ذات کی وجہ سے اور اللہ کے کمال کی وجہ سے، کہ وہ ہر خوبی میں کامل ہے، ہر یعنی کہ وصف میں وہ کامل ہے۔ وَأَن يَعْلَمْ، اور بندہ یہ بھی جانے، پہلے نمبر پہ کیا کہا تھا کہ یہ جاننے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب کہتے ہیں وَأَن يَعْلَمْ، اور بندے پہ واجب ہے کہ وہ یہ بھی جانے، اس کو اس بات کا بھی علم ہو کہ انہ لا محسن علی الحقیقۃ باصناف النعم الظاہرۃ والباطنۃ الا ہو، کہ حقیقت میں کوئی محسن نہیں ہے، حقیقت میں کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ذریعے در حقیقت کوئی احسان کرنے والا نہیں الا ہوا، اللہ کے علاوہ۔ فَيُحِبُّهُ، چنانچہ بندہ اللہ سے محبت کرے، لِإِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ، اللہ کے احسانات کی وجہ سے، اللہ کے انعامات کی وجہ سے، وَيَحْمَدُهُ، صرف محبت نہ کرے بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے، علی ذالک، اس بنیاد پہ۔ فَيُحِبُّهُ، چنانچہ بندہ اللہ سے محبت کرے، من الوجہین جمیعا، ان 2 اسباب کی بنیاد پہ، ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ۔ پہلی کیا؟ اللہ سے محبت اللہ کی ذات کی وجہ سے، اللہ کی کمال کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سے محبت اللہ کے احسانات اور انعامات کی وجہ سے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو انسان کو اللہ سے ڈبل محبت ہونی چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کمال ہے، تو ہم اللہ کے لیے تو وللہ المثل الاعلیٰ، لیکن لوگوں میں ہم دیکھ لیں، ہم کسی آدمی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، یہ بات واضح ہے۔ اور اگر وہ صاحب کمال ہونے کے ساتھ ساتھ
ہمیں تحائف دینا شروع کر دے، ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانا شروع کر دے، تو پھر ہمیں اس سے محبت ڈبل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ دی نہیں جا سکتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ تو اللہ سے زیادہ صاحب کمال کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوبیاں کس میں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہر خوبی میں صاحب کمال ہے۔ تو ایک تو اللہ سے محبت اس لیے ہو، ایک آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اس وجہ سے کہ وہ صاحب کمال ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اس وجہ سے کہ اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اللہ مجھے کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے مجھے کان دیے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں دے رکھے ہیں، اللہ نے مجھے لباس دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے گھر دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے بیوی دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے والدین کا سہارا دیا ہوا، اللہ نے مجھے بہن بھائی دیے ہوئے ہیں۔ گنتے جائیے، اللہ کے احسانات کو ختم نہیں ہوں۔ وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَلَيْسَ كَمَحَبَّتِهِ مَحَبَّةٌ، جس طرح اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا، کیا ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَلَيْسَ كَمَحَبَّتِهِ مَحَبَّةٌ، اسی طرح اللہ کی محبت کی طرح کوئی محبت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ یعنی کہ جیسی محبت آپ کو اللہ سے کرنی چاہیے ایسی محبت آپ کسی اور سے نہیں کریں گے۔ اعلیٰ ترین محبت آپ کو کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کسی اور سے محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ توبہ میں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت ہے، اپنے باپ دادا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی بیوی سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنی رہائش گاہ سے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ کہ تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں کہیں اللہ سے محبت اور کسی اور سے محبت، ان کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو اللہ کی محبت کو ترجیح دی جائے گی دوسروں کی محبت پہ۔ مثال کے طور پہ بیوی کہتی ہے کہ آپ داڑھی منڈوا دیں، تو یہ ہے اب بیوی کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ آپ منڈوائیں، اور اللہ کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ داڑھی کو بڑھائیں۔ تو اب اگر آپ بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب کر دیتے ہیں تو یہ جرم ہے۔ بیوی مشورہ دے رہی ہے کہ آپ سودی بینک میں جاب کر لیں، ہمارے بچوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ سکیں گے، ہم کو گاڑی بھی لے سکیں گے، ورنہ ساری زندگی آپ ایسے ہی محروم رہیں گے۔ تو بیوی کے مشورے، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت تقاضا کر رہی ہے کہ یہ جاب کر لینی چاہیے۔ اور قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جاب بالکل نہیں کرنی۔ تو اب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیں، یہاں پہ آپ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تھی 24 امام صاحب کہتے ہیں، کون سے امام صاحب؟ بلا امام ابن القیم کہتے ہیں والمحبت مع الخضوع، خشوع و خضوع، عاجزی، تابع داری، فرما برداری کے ساتھ محبت کرنا۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یعنی کہ اللہ سے محبت بھی ہو
اور ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، تابع داری کرنے والے ہوں، فرما برداری کرنے والے ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، یہ محبت جو ہے ہی العبودیہ، یہ وہ عبودیت ہے، یہ وہ بندگی ہے التی خلق الخلق لاجلھا، جس کی وجہ سے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبودیت کریں، میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ فإنها، پس بے شک یہ کیا، یہ عبودیت جو ہے غایت الحب بغایت الذل، یہ کیا ہے، عبودیت کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، غایت الحب، آخری درجے کی محبت، بغایت الذل، انتہائی درجے کی فرما برداری اور تواضع اور جھکاؤ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ سے محبت ہو آخری درجے کی، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اور جھکاؤ اختیار کرنے والے ہوں آخری درجے تک۔ تو یہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ عبودیت ہے۔ وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ انتہائی درجے کی محبت، انتہائی درجے کی ذل، تواضع، خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ صرف اللہ کے لائق یا کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ ویسے محبت، ایسی محبت اور ایسی ذل، یہ آپ کو نظر آئے گی درباروں پہ، مزاروں پہ، اور پھر کہیں گے کہ جناب ہم تو بس تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، جبکہ انتہائی درجے کی محبت ہوگی جو اللہ کی محبت پہ غالب ہوگی، اور ساتھ انتہائی درجے کا کیا ہوگا، خشوع، تواضع، تابع داری، فرما برداری۔ تو امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تو صرف اللہ کے لائق ہے بس۔ والاشراک بہ فی ھذا، اور اللہ کے ساتھ اس معاملے میں کسی اور کو شریک کرنا، هو الشرک الذی لا یغفرہ اللہ، یہی وہ شرک ہے جس کو اللہ بخشے گا نہیں۔ ولا یقبل لصاحبہ عملا، اور ایسا شرک کرنے والے کے کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وحمدہ یتضمن اصلین، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ مشتمل ہے دو بنیادی چیزوں پہ، یہ مشتمل ہے دو بنیادی چیزوں پہ، الاخبار بمحامدہ وصفات کمالہ والمحبۃ لہ علیہا۔ نمبر ایک، الاخبار، خبر دینا، بمحامدہ، اللہ کے قابل تعریف امور کے بارے میں، خبر دینا اللہ تعالیٰ کی اللہ کے قابل تعریف کاموں کے بارے میں۔ محامد جمع ہے محمدۃ کی، اور اللہ کی صفات کمال کے بارے میں خبر دینا، یعنی کہ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، اللہ کی خوبیاں، اللہ کی صفات کمال، ایسے ہی ہے۔ تو یہ حمد میں یہ ایک چیز ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ مشتمل ہوتی ہے دو بنیادی چیزوں پہ۔ نمبر ایک، اللہ کے قابل تعریف امور کے بارے میں بتانا اور اس کی صفات کمال کے بارے میں آگاہ کرنا۔ نمبر دو، والمحبۃ لہ علیہا، اور اللہ سے محبت کرنا علیہا، ان کی بنیاد پہ۔ کن کی بنیاد پہ؟ ان صفات کمال کی بنیاد پہ، ان اللہ کے قابل تعریف امور کی بنیاد پہ۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ دو۔ نمبر کیا؟ آپ خبر دے رہے ہیں۔ نمبر دو، دل میں آپ محبت بھی کرتے ہیں۔
بسا اوقات لوگوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں خوبیاں تو اس میں یہ ہیں لیکن میری نہیں بنتی اس کے ساتھ. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ خوبیاں بھی بتا رہے ہیں اور ان خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. کہتے ہیں فمن اخبر بمحاسن غیرہ من غیر محبت لہ لم یکن حامدا. جو اپنے غیر کی خوبیوں کے بارے میں بتائے لیکن اس سے محبت نہ ہو تو اس کو حمد بیان کرنے والا نہیں کہا جائے گا. یہ حمد بیان کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے لیکن اس سے محبت نہیں کرتا. ومن احبہ من غیر اخبار بمحاسن لم یکن حامدا. اور جو کسی سے محبت کرے لیکن اس کی خوبیاں بیان نہ کرے، اس کو بھی حمد بیان کرنے والا نہیں کہا جائے گا، یہ بھی حامد نہیں ہے. حتی یجمع الامرین، جب تک کہ دونوں امور کو جمع نہ کر لے. تو خلاصہ پھر کیا نکلا؟ حمد کس کو کہتے ہیں جس میں کتنی چیزیں پائی جائیں؟ دو. نمبر ایک، آپ کسی کی خوبیاں بیان کریں. نمبر دو، ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کو اس سے کیا ہو؟ محبت ہو. تو اللہ کی حمد بیان کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ کی خوبیوں کا، صفات کا تذکرہ کرتا رہے اور ان صفات کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت قائم رکھے، بلکہ اس میں روز بروز کیا ہو؟ اضافہ ہو. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَحْمَدُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ. اللہ تعالیٰ اپنی حمد خود بیان کرتا ہے. اللہ اپنی حمد خود بیان کرتا ہے. وَيَحْمَدُ نَفْسَهُ بِمَا يُجْرِيهِ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْحَامِدِينَ لَهُ مِن مَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ الْحَامِدُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَهَذَا. اللہ اپنی حمد بذات خود بیان کرتا ہے، یہ نمبر ایک. نمبر دو، وہ اپنی حمد بیان کرتا ہے ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ جن کو وہ جاری کرتا ہے اپنی حمد بیان کرنے والوں کی زبانوں پہ. یہ کون ہے جی اللہ کی حمد بیان کرنے والے جن کی زبانوں پہ اللہ حمد کے کلمات جاری کرتا ہے؟ من ملائکتہ، اللہ کے فرشتے، وہ انبیاء اس کے نبی، رسول اس کے رسول، وعباد المؤمنین اور اس کے مومن بندے. فَهُوَ الْحَامِدُ لِنَفْسِهِ، تو اللہ تعالی حمد بیان کرنے والا ہے لنفسی، اپنی، بہذا اس طریقے کے ذریعے بھی، وہذا اور اس طریقے کے ذریعے بھی. تو کون سے دو طریقے ہو گئے؟ ایک یہ کہ اللہ اپنی حمد خود بیان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کا خود کہنا الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ اپنے نیک بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ اپنی حمد بیان کرتا ہے ان الفاظ کے ذریعے جن کو وہ جاری کرتا ہے اپنے فرشتوں اور نبیوں اور اپنے مومن بندوں کی زبانوں پہ؟ کہتے ہیں یہ اس لیے کہہ دیا ہے فَإِنَّ حَمْدَهُمْ لَهُ، کیونکہ ان کا اللہ کی حمد بیان کرنا، کن کا؟ فرشتوں کا، نبیوں کا، نیک بندوں کا، ان کا اللہ کی حمد بیان کرنا یہ ہوتا ہے بِمَشِیئَتِهِ وَإِذْنِهِ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وَتَقْوِینِهِ، اور اس کے اس چیز کو پیدا کرنے کے ساتھ. اللہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے. فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْحَامِدَ حَامِدًا وَالْمُسْلِمَ مُسْلِمًا وَالْمُصَلِّي مُصَلِّيًا وَالتَّائِبَ تَائِبًا، کیونکہ اللہ ہی نے حمد بیان کرنے والے کو حمد بیان کرنے والا بنایا، اور اللہ ہی نے
مسلمان کو مسلمان بنایا، اور اللہ ہی نے نماز پڑھنے والے کو نمازی بنایا، اور اللہ ہی نے توبہ کرنے والے کو توبہ کرنے والا بنایا۔ فَمِنْهُ ابتدأت النعم وَإِلَيْهِ انتهت، بس اسی سے، کس سے؟ اللہ سے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا آغاز ہوا، اور اسی کی طرف نعمتوں کا اختتام ہے۔ نعمت کا آغاز بھی اسی کی طرف سے اور اختتام بھی اسی کی طرف۔ فَابْتَدَأَتْ بِحَمْدِهِ، چنانچہ یہ نعمتیں شروع ہوئی بحمدی، اللہ کی حمد کے ساتھ، وانتہت، اور اختتام کو وانتہت، اور پہنچ گئی الی حمدہ، اس کی حمد کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي أَلْهَمَ عَبْدَهُ التَّوْبَةَ، وہی ہے جس نے اپنے بندے کے دل میں توبہ کا الہام کیا، یعنی کہ وہی اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ توبہ کر لے، تو وہی ہے جس نے اپنے بندے کے دل میں توبہ الہام کی۔ وَفَرِحَ بِهَا، اور وہی ہے جو اس توبہ پہ خوش ہوتا ہے، آدم فرح، بہت زیادہ خوش۔ وَهِيَ مِن فَضْلِهِ وَجُودِهِ، اور یہ توبہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی جود و سخاوت ہے۔ اچھا جی، ایک تو پتا چلا کہ توبہ کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے اگر توبہ کی تھی تو یہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ کا توبہ کی توفیق دینا، توبہ ان کے دل میں ڈال دینا۔ اور ابلیس اکڑ گیا، تکبر کیا، توبہ نہیں کی، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ کی توفیق نہ ہونا، اللہ کی طرف سے الہام کا نہ ہونا۔ اسی لیے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ کرنے کے کلمات خود اللہ نے سکھائے۔ اچھا، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ پہ، اور کہا بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ بندے کے توبہ کرنے پہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لو۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی لے کر جا رہا ہے ایک صحرا میں، اور صحرا میں سفر کرنے والا سواری بھی لے کر چلتا ہے، پیدل صحرا کو عبور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پانی لے کر چلتا ہے، خوراک لے کر چلتا ہے، کیونکہ صحرا میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اب یہ آدمی صحرا میں ایک درخت کو دیکھ کر کہیں رک گیا، کوئی صحرا میں درخت نظر آ جاتا ہے تو اس کو نظر آیا تو رک گیا، اور آرام کیا تھوڑا سا۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب۔ اونٹنی غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب موت کا انتظار کرو، کیونکہ یہاں پہ پانی کا ملنا ممکن نہیں، پھل کا، غذا کا ملنا ممکن نہیں، اور پیدل صحرا کو عبور کرنا بھی ممکن نہیں۔ اب وہ تلاش کرتا ہے اونٹنی کو، دائیں بائیں دیکھتا ہے، شہر کو نظر آ جائے کہیں پہ، وہ نظر نہیں آتی، تو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے اوپر موت آنے والی ہے۔ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، اور صرف اونٹنی نہیں کھڑی، اونٹنی پہ وہ سامان بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، غذا بھی موجود ہے، خوراک بھی موجود ہے، گویا کہ اسے نئے سرے سے کیا ملی ہے؟ زندگی۔ تو اتنا خوش ہوتا ہے اس پہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے خوشی کے عالم میں وہ یہ الفاظ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں۔ کہنا کیا تھا؟ تو واقعی میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں۔ یعنی کہ آج ایک دفعہ پھر پتا چلا، ایک دفعہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ تو میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں، تیرے بغیر کچھ نہیں۔ میں تو ابھی مجھے موت نظر آ رہی تھی، تو نے اونٹنی مجھے دوبارہ دے کر دوبارہ زندگی دی ہے، تو یہ ہے تیرا رب ہونا۔ لیکن خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے ہیں کہ اے اللہ، تو واقعی میرا بندہ ہے، میں واقعی تیرا رب ہوں۔
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد، جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اونٹنی کے اس طرح مل جانے پہ، اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے اپنے بندے کے دل میں توبہ کا الہام کیا اور وہی اس پہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہونا، اور یہ توبہ اس کا فضل ہے اور اس کی سخاوت ہے، بلکہ اس میں سے کچھ ہے، یہ اللہ کے فضل میں سے کچھ ہے اور اللہ کی سخاوت میں سے کچھ ہے۔ وَأَلْهَمَ عَبْدَهُ الطَّاعَةَ، اور اللہ ہی اپنے بندے کو طاعت الہام کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرا یہ حکم مانو کہ نماز پڑھنی ہے، میرا یہ حکم مانو کہ روزے رکھنے ہیں، میرا یہ حکم مانو کہ حج کرنا ہے، میرا حکم مانو کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اللہ ہی اپنے بندے کے دل میں اطاعت کرنے کا الہام ڈالتا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا، اور اس معاملے میں اس کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ثُمَّ أَثَابَهُ عَلَيْهَا، پھر اس کو اس اطاعت پہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے، ورنہ اللہ کہے میں کیوں تجھے دوں ثواب؟ بھائی میں تجھے ثواب کیوں دوں؟ کیونکہ توفیق تو اطاعت کرنے کی میں نے دی تھی، نماز پڑھنے پہ تجھے میں نے لگایا تھا، روزے رکھنے پہ میں نے لگایا، تو ثواب میں کیوں دوں تجھے؟ میں نہ لگاتا تو نے کوئی کام کرنے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، پہلے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے، حج کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ وہی حالانکہ یا یہ چیز یعنی کہ اطاعت کرنے کی توفیق دینا، یہ اس کے فضل میں سے کچھ ہے اور اس کی سخاوت میں سے کچھ ہے۔ یہاں پہ اس حدیث پہ غور کر لینا مناسب ہوگا، جس کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 4106 4106، جس میں تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ خندق کا، جنگ احزاب کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر لشکروں کے آنے سے پہلے خندق کھود رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، تاکہ یہ لوگ خندق عبور کر کے مدینہ پہ حملہ نہ کر سکیں، خندق ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ خندق کھودنے میں آپ بھی شریک ہیں، صحابہ کرام بھی شریک ہیں، اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، اور سردیوں کا موسم ہے، بھوک لگتی ہے، کھانے کو خاص کچھ ملتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ میرے جیسا کوئی ہوتا تو اللہ سے شکوہ کرتا کہ یا اللہ تیرا کلمہ پڑا ہے تو اس وجہ سے یہ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے، اور اب تجھے راضی کرنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، کم سے کم یا اللہ کھانا تو دے دے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بھوک لگی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا، اے اللہ اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا، تیرا احسان نہ ہوتا، ہمیں کبھی ہدایت نہ ملتی۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو اس کے پیچھے تیرا فضل و کرم ہے، تیری رحمت ہے، اور تیرا احسان نہ ہوتا تو ولا تصدقنا، ہم کبھی بھی صدقہ خیرات نہ کر پاتے، ولا صلینا، نہ نمازیں پڑھ پاتے، فانزلا سکینۃ علینا، تو اے اللہ جیسے تو نے یہ احسانات کیے ہیں، ایک احسان اور کر دے کہ جنگ کی گھبراہٹ ہمارے دلوں سے نکال دے اور سکینت ہم پہ نازل فرما۔ تو یہاں پہ اقرار ہے، اعتراف ہے کہ اطاعت کرنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جنتی لوگ جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ایمان قبول کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دی،
تو آج ہم جنت میں پہنچے ہیں. اللہ توفیق نہ دیتا کبھی نہ پہنچ پاتے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. سورہ حجرات. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہوئے ہو, تو میرے اوپر یہ احسان نہ کرو. اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو, تمہارا اللہ کے اوپر یا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ان ہداکم للایمان, ایمان لانے کی توفیق بخشی. ان کنتم صادقین. وَهُوَ سُبْحَانَهُ, اور اللہ تعالیٰ غنی عن کل ما سواہ بکل وجہ, ہر اعتبار سے. اللہ ہر اعتبار سے مستغنی ہے, بے نیاز ہے ہر ایک سے. اللہ اکبر. مستغنی اور بے نیاز ہے کس سے؟ ہر ایک سے اور ہر اعتبار سے. اور میں تقریباً ہر ایک کا محتاج ہوں کسی نہ کسی اعتبار سے. کسی کا محتاج ہوں کہ شیخ صاحب اگر میرا درس ریکارڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کسی اور سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. آپ درس کی مجلس میں تشریف نہیں لائیں گے تو درس دینے کا یہ مزہ لطف نہیں آئے گا. تو آپ کی حاضری کا میں محتاج ہوں. جو آن لائن بھائی درس سن رہے ہیں یہ نہیں آئیں گے تو اس سے بھی دل کیا ہو جائے گا؟ پریشان ہوگا کہ میں تیاری کرتا ہوں, درس دیتا ہوں, کچھ سننے والا نہیں, چلو چھوڑ دیتے ہیں. جو نہیں لوگ سنتے چھوڑ دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کا کسی نہ کسی لحاظ سے کیا محتاج ہے. حتیٰ کہ انسان اپنے 1 سال کے بچے کا بھی محتاج ہے. کیوں؟ وہ ہے تو گھر میں رونق ہے, اس کی وجہ سے گھر میں ایک کھلونا ملا ہوا ہے, اس کی وجہ سے دل لگتا ہے. اللہ اس کو واپس لے لے تو سارے گھر والے مرجھا جاتے ہیں. اس نے اگر بچہ گھر میں ایک کیا خاص طور پہ, اس نے والدین کا دل لگایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جناب کبھی اس کے مشورے ہو رہے ہیں کہ اس کو کیا کھلانا چاہیے, کیسا لباس لینا چاہیے, اس کو ادھر لے کر جائیں, آج اس کو ہاسپٹل میں لے کر جانا ہے. تو یہ گھر میں رونق اس بچے کی وجہ سے. اور بچہ محتاج ہے کس کا؟ اپنے والدین کا. یعنی کہ ہر انسان دوسروں کا کسی نہ کسی لحاظ سے کیا ہے؟ محتاج ہے. اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں, کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں. اللہ اکبر. نہ کسی نبی کا محتاج, نہ کسی فرشتے کا محتاج, نہ کسی ولی کا محتاج. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء. کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اولاد کا محتاج نہیں ہے, جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا, اور جس کا بادشاہت میں کوئی پارٹنر, کوئی شریک نہیں ہے, اور جس کا کوئی ایسا دوست اور ولی نہیں ہے جو اس کی کمزوری ہو, جس کا وہ محتاج ہو. اس کو کہتے ہیں خالق و مالک. اس کو عبادت سجتی ہے. اور ہم کن کی عبادت کرنے لگ گئے؟ جو ہماری طرح کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے, نیکی کرنے میں ہم سے آگے ہوں گے. مان لیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نیکی کرنے کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہوں گے, لیکن ہماری طرح پیشاب کے محتاج, واش روم کے محتاج, پخانہ کرنے کے محتاج, گندگی ان کے جسم سے بھی نکلتی تھی جیسے ہمارے جسم سے نکلتی ہے, اور بھوک ان کو بھی لگتی تھی جیسے ہمیں لگتی ہے, نیند کے محتاج تھے جیسے ہم محتاج ہیں, بیوی کے محتاج تھے جیسے ہم محتاج ہیں, اولاد کے محتاج تھے جیسے ہم محتاج ہیں. ان کی عبادت کریں. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ اکبر. یہ الفاظ پھر سنیے اور مزہ لیجیے کہ فرمایا اللہ تعالی ہر اس سے مستغنی ہے جو اس کے علاوہ ہے, بکل وجہ, ہر اعتبار سے, وما سواہ,
اور جو اللہ کے علاوہ ہیں فقیر الیہ، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، بکل وجہ، کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے اللہ کے محتاج، سننے کے لحاظ سے اللہ کے محتاج، گفتگو کرنے کے لحاظ سے اللہ کے محتاج، کھانا ہضم ہونے کے لحاظ سے اللہ کے محتاج، کھانا حاصل کرنے کے لحاظ سے اللہ کے محتاج، دل کام کرتا رہے اللہ کے محتاج، جگر کام کرتا رہے اللہ کے محتاج، پاؤں کام کرتے رہے اللہ کے محتاج۔ کون سا وہ شعبہ ہے زندگی کا جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا ہے سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، الناس کے لفظ میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی مستغنی ہے ہر ایک سے، بے نیاز ہے ہر ایک سے۔ اور پھر یہ سورہ ابراہیم، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید، اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اور زمین پہ رہنے والے سب لوگ اگر کافر بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تمہارے اسلام کا مومن ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث قدسی 2577 یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو، تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، تم سب کے سب اس انسان کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو تمہارے سب کے متقی اور پرہیزگار بن جانے سے میری بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا استغنا ہے، کیا بے نیازی ہے۔ اور فرمایا، اے میرے بندو، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، تم سب کے سب سے بڑے فاجر اور کافر کی طرح بن جاؤ، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ مستغنی، یہ ہے بے نیاز۔ والعبد مفتقر الیہ لذاتہ فی الاسباب والغایات، اور بندہ اللہ کا محتاج ہے اسباب کے اعتبار سے بھی، غایات کے اعتبار سے بھی۔ مثال کے طور پہ شفا لینے میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے، اور شفا کے اسباب میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر کی فیس ہمیں چاہیے، یہ سبب ہے، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں ٹائم دے، اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر جو میڈیسن لکھ کر دے، میڈیسن لینے کے لیے پیسے ہوں، اس کے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ میڈیکل سٹور کھلا ہوا ہو، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بندہ اللہ کا محتاج ہے اسباب کے لحاظ سے بھی، والغایاتی، اور مقاصد اور غایت کے اعتبار سے بھی۔ فَإِنَّمَا لَا يَكُونُ بِهِ لَا يَكُونُ، کیونکہ جو کام اللہ کے ذریعے نہیں ہوگا وہ بالکل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اللہ نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے ذریعے نہیں ہوگا، لا یکون، وہ نہیں ہوگا۔ وما لا یکون لہ لا ینفع، اور جو کام اللہ کی خاطر نہیں ہوگا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جو عمل اللہ کی خاطر نہیں ہوگا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فصل، گویا کہ نیا فائدہ، اگرچہ اس کا پیچھے سے کافی تعلق ہے۔ اچھا، اس فائدے کو عنوان کیا ہے؟ اس حدیث پہ تبصرہ، اس حدیث کی وضاحت کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ پوری حدیث کیسے ہے ویسے؟ کیونکہ پوری حدیث معلوم ہوگی تو اگلی گفتگو کو ہم سمجھ سکیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 91 عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا بر تکبر ہوگا۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، انسان چاہتا ہے کہ اس کا جوتا خوبصورت ہو، یعنی کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مقصد یہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے، صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا یہ خواہش رکھنا کہ میرے کپڑے پیارے و خوبصورت ہوں، میرا جوتا پیارا خوبصورت ہو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا تکبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر جانیں اور حق بات کو ریجیکٹ کر دیں اور نہ ماننے تسلیم نہ کریں، یہ ہے تکبر۔ اب اس حدیث کے اس جملے پہ گفتگو کرنے لگے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب وقولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا فی الحدیث، حدیث میں ان اللہ جمیل یحب الجمال یتناول جمال الثياب المسؤول عنه فی نفس الحدیث، یتناول جمال الثياب المسؤول عنه فی نفس الحدیث۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا قول یہ شامل ہے کپڑوں کے اس جمال کو جس کے بارے میں اس حدیث میں سوال تھا۔ سوال کپڑوں کے جمال کے بارے میں تھا نا۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ، اور اس میں داخل ہے بطریق العمومی، عموم کے راستے سے کیا داخل ہے؟ الجمال من کل شیء، ہر چیز کا جمال۔ کیا مطلب جی؟ دیکھیں، صحابی نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے کپڑے خوبصورت ہوں، اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ جملہ کپڑوں کے جمال کو شامل ہے، کپڑوں کا جمال اس میں داخل ہے، کیونکہ کپڑوں کے جمال کے بارے میں تو سوال ہوا تھا۔ لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کپڑوں میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کپڑوں والی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، آپ نے کہا یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِيهِ، اس جمال میں داخل ہے بطریق العمومی، عموم کے ذریعے، الجمال من کل شیء، ہر چیز کا جمال۔ کما فی الحدیث الآخر، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2799 2799، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ وفی صحیح، اور صحیح حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالی پاک ہے، پاکیزگی کو، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، خبیث مال کو، حرام کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مال میں بھی جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ وفی سنن،
اچھا یہ پچھلی حدیث کون سی تھی؟ مسلم کی 1015 1015. وفی سنن، اور سنن میں ہے کہ اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر دیکھے اپنے بندے پہ. اس حدیث کو روایت کی امام ترمذی نے، نمبر ہے 2819 2819، راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایک نعمت کا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت میں جمال کو پسند کرتا ہے. وفیہا، اور سنن میں یہ حدیث ہے کہ عن ابی الاحوص الجشمی عن ابیہ، ابو الاحوص الجشمی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قال، ان کے والد کہتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وعلی اطمار، جبکہ میرے اوپر اطمار تھا. اطمار تمرن کی جمع ہے. تمرن کہتے ہیں بوسیدہ پرانے کپڑے کو، یعنی کہ آپ نے میرے اوپر دیکھے بوسیدہ پرانے کپڑے. فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، هل لک من مال، کیا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی اللہ کے رسول. قال من ای المال، کس قسم کا مال ہے تیرے پاس؟ قلت، میں نے کہا من کل ما آت اللہ من الابل والشاء، کہ ہر قسم کا مال اللہ نے دیا ہے، اونٹوں میں سے اللہ نے مال دیا ہے، بکریوں کی شکل میں اللہ نے مال دیا ہے. قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، فلتر نعمتہ وکرامتہ علیک، چاہیے کہ اللہ کا انعام، اللہ کی نعمت تیرے اوپر دکھائی دے، اور اللہ کا احسان، اللہ کی تکریم تیرے اوپر دکھائی دے. اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے، نمبر ہے 4063 4063، اور امام ترمذی نے نمبر ہے 2006 2006. اب یہ 3-4 احادیث بیان کرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلا ان حدیث کا؟ فہو سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ یحب، پسند کرتا ہے، ظہور اثر نعمتہ علی عبدی، اپنی نعمت کے اثر کے ظاہر ہونے کو اپنے بندے پہ. اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے پہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے. فإنہ من الجمال الذی یحبہ، تو یہ وہ جمال ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. وذالک من شکرہ علی نعمی، اور یہ اللہ کی نعمتوں پہ اس کے شکر ادا کرنے کا کچھ حصہ ہے. وَهُوَ جمال باطن، تو یہ باطنی جمال ہوا. کون سا؟ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ کون سا جمال ہوا؟ باطنی. فَيُحِبُّ، تو اللہ پسند کرتا ہے، ان یرا علی عبدہ، کہ وہ دیکھے اپنے بندے پہ، الجمال الظاہرہ بالنعمت، ظاہری جمال نعمت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت کو استعمال کرے اور نظر آئے. والجمال الباطنہ، اور وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پہ دیکھے باطنی جمال بشکری علیہ، اور باطنی جمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس نعمت پہ. والی محبت ہی سبحانہ للجمال، چونکہ اللہ تعالیٰ جمال سے محبت کرتا ہے، اس لیے انزل علی عبادہ، اس نے اپنے بندوں پہ اتارا لباسن، لباس، وزینتن، اور زینت، تجملو، ایسی زینت اللہ نے اتاری ہے جو تجمل ظواہرہم، جو بندوں کے ظاہر کو جمیل بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے. کیوں جی؟ لباس پہن کر بندہ کیا ہے؟ بولیے، یہ خوبصورت ہے. اور ہمارے سامنے کتے پھر رہے ہیں، بکریاں پھر رہی ہیں، گائے بھینس لباس کے بغیر، اور یہ جانور لباس کے بغیر اتنے برے نہیں لگتے جتنا انسان برا لگے گا. اللہ نے لباس دے کر ہمیں جمیل بنایا ہے.
اچھا، لباس اتار کے اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے ظاہر کو جمیل بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. وتقویٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے تقویٰ اتارا ہے. تجمل بواطنہم، جو ان کے باطن کو جمیل بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. فقال، چنانچہ اللہ نے کہا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا ہے جو چھپاتا ہے سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو. وریشا، اور ہم نے زینت نازل کی ہے، یعنی کہ لباس چھپاتا بھی ہے شرمگاہوں کو اور تمہیں خوبصورت بھی بنا دیتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس، ذَلِکَ خیر، یہ سب سے بہتر ہے. تو تقویٰ کا لباس کیا ہوا؟ باطنی لباس، دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کی عظمت ہو. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 26 وقال فی اہل الجنہ، اور اللہ نے جنت والوں کے بارے میں کہا ہے، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ انہیں دے گا نظرتاً، تازگی، وسرورا، اور خوشی. اچھا، تازگی کہاں نظر آتی ہے؟ چہرے پہ. خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ ان کو دے گا نظرتاً، تازگی، وسرورا، اور خوشی. وجزاہم بما صبروا، اور ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بدلے میں دے گا جنت، جنت، وحریرا، اور ریشمی لباس. سورہ انسان آیت نمبر 11 اور 12، 11 اور 12. تو امام صاحب کہتے ہیں اب تبصرہ کرتے ہوئے، فجمل وجوہہم بالنظرہ، اللہ نے اللہ تعالیٰ اہل جنت کے چہروں کو جمیل بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا، بالنظرتی، تازگی دے کر. اور وبواطنہم، اور ان کے باطن کو، ان کے دلوں کو اللہ خوبصورت بنا دے گا، بالسروری، خوشی دے کر. وابدانہم بالحریری، اور اللہ ان کے جسموں کو خوبصورت بنا دے گا، بالحریری، ریشمی لباس کے ذریعے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کما یحب الجمال فی الاقوال والافعال واللباس والہیئۃ یبغض القبیح من الاقوال والافعال والثياب والہیئۃ، اللہ تعالیٰ جس طرح پسند کرتا ہے اقوال میں، اعمال میں، لباس میں، اور ہماری کیفیت میں جمال کو. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اقوال خوبصورت ہوں، ہمارے اعمال خوبصورت ہوں، ہمارا لباس خوبصورت ہو، اور ہماری حالت اور کیفیت بھی خوبصورت ہو. تو جس نے اللہ ان چیزوں میں جمال کو پسند کرتا ہے، اقوال میں، اعمال میں، لباس میں، اور شکل و صورت میں. یبغض، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے القبیح من الاقوال، کن کو؟ اقوال والافعال، اور اعمال، والثياب، اور کپڑے، والہیئت، شکل و صورت میں کبھی چیز کو. جو ہمارا قول برا ہے، شرک پہ مبنی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اللہ اس قول کو ناپسند کرتا ہے. ہمارا جو عمل شرکیہ ہے یا بدعت والا ہے یا کبیرہ گناہ والا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. والثياب، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کپڑوں میں سے کبھی کو ناپسند کرتا ہے اگر کسی کا لباس، مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. والحیہ، شکل و صورت، اگر کوئی داڑھی مرد مونڈتا ہے، اللہ اس کی اس کیفیت کو، حالت کو ناپسند کرتا ہے. اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ اس کو بناتی، کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ آئی برو، ان بالوں کو نوچتی ہے یا کاٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت کو ناپسند کرتا ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ فَيُبْغِضُ الْقَبِيحَ وَأَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ قبیح چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس قبیح چیز والے کو بھی ناپسند کرتا ہے. کبھی قول کو بھی، کبھی قول والے کو بھی، کبھی عمل کو بھی اور کبھی عمل کرنے والے کو بھی، کبھی لباس کو بھی اور کبھی لباس پہننے والے کو بھی، کبھی شکل و صورت کو بھی اور کبھی شکل و صورت اپنانے والے کو بھی. وَيُحِبُّ الْجَمَالَ وَأَهْلَهُ، اور اللہ پسند کرتا ہے جمال کو بھی اور جمال کو اختیار کرنے والوں کو بھی. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ موضوع آئندہ درس میں مکمل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قول میں، عمل میں، لباس میں اور شکل و صورت میں
اس جمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس جمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔